فانی بہترین نبوی وظیفہ پڑھ کر پھر آنکھیں بند کرو اور جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ سب خوشی سے دیتا ہے۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوں گی۔ جو بندہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ یہ مجرد تسبیح دنیا کی ہر چیز پر باری۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اس اسلامک آفیشل چینل پر رزق میں برکت، مال و دولت، ہر حاجت پانے کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے وظیفہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہماری مقصد ہے کہ آپ لوگ کو نئی نئی وظائف سے، قرآنی وظائف سے اور نبی تسبیحات سے آگاہ کر سکے۔ آج کا وظیفہ خصوصاً ہر دعا قبول ہونے کے لیے، دنیا کی قیمتی چیز پانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ اور لاڈلی تسبیح ہے۔ خصوصاً اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آ جائے، مال و دولت نصیب ہو، اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون اطمینان چاہتے ہیں، تو خدا را آج کی ویڈیو سکپ نہ کیجیے، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو سال بھر میں ایک بار ملتی ہے۔ محترم ناظرین، صرف 5-6 منٹ کی ویڈیو ہوگی، لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آج کا انتہائی فور القیمت اور سب سے پسندیدہ وظیفہ ہے۔ دعائیں مستجاب، یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس بندے کی ہر جائز دعا قبول ہوں گی۔ محجن بن ادرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، جبکہ آدمی اپنی نماز مکمل کر چکا تھا اور تشہد کی حالت میں تھا۔ فقال اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ فقال رسول قد غفر له، تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو اکیلا ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنایا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ بخششنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تحقیق اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کی ہر حرف اور 10 نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن حدیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیاتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمت اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہے، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمت اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیت پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں۔ لفظ احد اور صمد، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، غالب الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، وحی قیوم ہونے میں، ان سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسے سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی قیوم ہونے میں، ان ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ صمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف ہو اور نہ حشا، اور اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ کاتا ہے نہ فیتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ سورہ انعام آیت نمبر 14۔ ترجمہ، آپ ان سے کہیں کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے اسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ اس صورت کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ محبت الہی کا حصول، محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کے مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ ہر قسم کی شر سے حفاظت اور بچاؤ کا سورہ اخلاص والا وظیفہ۔ سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائے۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپ کہا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھو، یہ صورت تمہارے لیے ہر تکلیف اور مصیبت میں کافی ہوگا۔
یعنی یہ صورت آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے گا اور ہر قسم کی برائی اور نقصان سے بچا کر رکھے گا۔ محترم ناظرین، روزانہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ دن میں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ صبح و شام سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مقصد اللہ رب العزت بر وقت پوری فرمائے گی۔ اسی طرح کے اسلامک فضائل کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی ارسال کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔